ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ ان خبروں پر جو خبروں کی ہنگامہ آرائی میں دب جاتی ہیں، ان خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں، تفصیلات پیش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ماہانہ ہمارا جو خصوصی عنوانات پر آپ لوگوں کے سامنے معلومات فراہم کرنا ہے، وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، بھارت میں دلتوں پر، قبائلیوں پر، پچھڑے طبقات پر حملہ کرنے کا، ان کو توہین کرنے کا سلسلہ ابھی تک بھی تھما نہیں ہے، اور 2025 کے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے پیش آنے والی یہ رپورٹ ہے، ٹائمز آف انڈیا نے بھی اس کو شائع کیا تھا، لیکن دبا کیسے جاتی ہے خبریں؟ غریب کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے، اور معمولی سی چیز کی وجہ سے پورا سماج بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے چھترپور ضلع کے گاؤں میں 20 خاندانوں کو مبینہ طور پر ایک دلت شخص سے پرساد لینے کی وجہ سے سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان خاندانوں نے ایس پی اگم جین سے شکایت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ فرمان گاؤں کے سرپنچ نے جاری کیا۔ ایس پی نے کہا، ہمیں دونوں فریق سے شکایتیں موصول ہوئی، معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور سینئر افسران کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق واقعہ چھترپور ضلع ہیڈ کوارٹر سے 20 کلومیٹر دور اٹرار گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کے جگت ہیروار نے اپنی منت پوری ہونے کے بعد 20 اگست 2024 کو تلیا ہنومان مندر میں لڈو کا خصوصی نذرانہ پیش کیا تھا۔ ایک مقامی صحافی کے مطابق پرساد مندر کے پجاری رام کشور اگنی ہوتری نے چڑھایا اور وہاں موجود لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ پرساد مختلف ذاتوں کے 20 سے زیادہ لوگوں کو دیا گیا، جن میں برہمن طبقے سے بھی تھے اور دیگر نام نہاد اونچی ذات وغیرہ اور بھی شامل ہیں۔ جب گاؤں میں یہ بات پھیلی کہ اونچی ذات کے لوگوں نے ایک دلت آدمی سے پرساد لیا، تو سرپنچ نے مبینہ طور پر ان خاندانوں کی سماجی بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے انہیں سماجی تقریبات اور شادی وغیرہ کی تقریبات سے باہر کر دیا گیا۔ اب گاؤں کے بہت سے لوگ انہیں لڈو والا کہہ کر تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ضلع حکام سے رابطہ کیا اور ایس پی کے پاس شکایت درج کرائی۔ مقامی حکام کی طرف سے مصالحت کے لیے حالیہ کوششوں کے باوجود صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ سرپنچ اور ایک سابق سرپنچ کے درمیان جاری تنازع کا بھی اس جھگڑے میں کردار ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، صرف پرساد لینے کی وجہ سے ذات کو اہمیت دیتے ہوئے کس قدر جو ہے انسانی سوچ فیصلے لیے جاتے ہیں۔ گاؤں میں آج بھی اس طرح کی اونچ نیچ پائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، خبریں کیسے جو ہے رہ جاتی ہیں۔ بلوچستان کی ضلع زوب میں پولیس کے مطابق خاتون سماجی کارکن مسرت عزیز کو انہی کے بھائی نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ زوب پولیس اسٹیشن کے ہیڈ آفیسر روزی محمد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو تصدیق کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ کے ایک واقعے میں زوب سے تعلق رکھنے والی سرگرم خاتون سماجی کارکن مسرت عزیز کو گھر کے احاطے میں قتل کر دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی نے اگر بہن کا قتل کیا ہے تو کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ رات 9 بجے کے قریب اس دوران پیش آیا جب مقتولہ مسرت عزیز اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سماجی خدمات کو ترک کرنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ یعنی صرف وہ سماجی خدمات کر رہی تھی۔ سماجی خدمات کیوں کر رہی ہو؟ انسان کے لیے کام آنا چاہیے، کیوں آپ ایسا کر رہی ہو؟ اس وجہ سے بھائی نے بہن کا قتل کیا۔ ایس ایچ او روزی محمد کے مطابق خاتون کا بھائی فائرنگ کر کے انہیں قتل کرنے کے بعد موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، جبکہ ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ مقتول مسرت عزیز مختلف سیاسی اور سماجی خدمات میں مصروف تھی اور وہ 5 سالوں سے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی اور چند سالوں سے سیاست سے بھی وابستہ ہو گئی تھی۔ پولیس کے مطابق ان کے ایک بھائی ان کی سماجی خدمات سے ناخوش تھے اور قبائلی رسم و رواج، قبائلی معاشرے کا جواز بنا کر انہیں سیاسی اور سماجی خدمات سے روکتے تھے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے گزشتہ رات ان کے بھائی اور خاندان کے باقی افراد اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے خالہ کے گھر میں جمع ہوئے تھے کہ آیا انہیں سماجی خدمات جاری رکھنی چاہیے یا نہیں۔ اس دوران بھائی نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا، جہاں وہ موقع پر جان کی بازی ہار گئے اور ملزم بھائی موقع سے فرار ہوئے۔ دوسرے مسئلہ حدیث کے اہل خانہ، اہل علاقہ اور خاندان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ قتل کی اصل وجہ جائیداد کا تنازع ہے۔ ابھی جائیداد کا تنازع تھا یا پھر دوسری چیزیں آپ اندازہ لگائیں، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین گرامی کہ ایک واقعہ وہ جہاں پرساد لینے پر پورے گاؤں کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال کہ ایک بہن جو ہے وہ سماجی خدمات کر رہی ہے، سیاست سے وابستہ ہو گئی ہے، تو بھائی کو قبول نہیں اور اس کو مار دیتا ہے۔ ایک اور خبر، برطانیہ میں 5 دہائیوں سے زائد عرصہ قبل لاپتہ ہونے والی خاتون بالآخر زندہ مل گئی۔ کب؟ 52 سال بعد۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے کہا کہ شیلا فاکس کو 1972 میں کوونٹری سے لاپتہ ہونے کے بعد ڈھونڈنا طویل عرصے سے جاری گمشدہ شخص کی تحقیقات کو انجام تک پہنچایا۔ دسمبر کے آخر میں پولیس نے فاکس کو تلاش کرنے میں مدد کے لیے ایک نئی اپیل شائع کی، جس میں اس کی ایک دانے دار تصویر شامل تھی جو وہ غائب ہو گئی تھی، جو حال ہی میں افسران کو ملی تھی۔ اسے جاری کرنے کے چند گھنٹوں کے اندر لوگوں نے معلومات کے ساتھ رابطہ کیا، جس کی وجہ سے فاکس کو تلاش کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ بات کرنے والے افسران نے تصدیق کی کہ فاکس زندہ، محفوظ اور اچھی ہیں اور اب ملک کے دوسرے حصے میں رہ رہی ہیں۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے کہا کہ شیلا فاکس کو 1972 میں کوونٹری سے لاپتہ ہونے کے بعد ڈھونڈنا کسی گمشدہ شخص کی طویل ترین تحقیقات کو اختتام تک پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، پولیس میں ایک مرتبہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے، جب تک اس کو پوری طرح سے کلوز نہیں کیا جاتا تب تک پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی چھان بین میں لگے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی ایک طویل 52 سال بعد ایک گمشدہ خاتون کو ڈھونڈ لینا کوئی آسان بات نہیں۔ بدھ کو اعلان لاپتہ افراد کے طویل ترین مقدمات میں سے ایک کے حل کی نشاندہی کرتا ہے، جس کی فورس نے تفتیش کی۔ کولڈ کیس انویسٹیگیشن ٹیم سے تعلق رکھنے والی جاسوس سارجنٹ جینا شاہ نے کہا، ہمیں 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد شیلا کو ڈھونڈ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے ہر ثبوت کو تلاش کیا اور ہم شیلا کی تصویر تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم افسران کی ایک چھوٹی ٹیم ہیں اور میں ڈی سی شان ریو کے کام کو تسلیم کرنا چاہوں گی، جو عوام کی مدد سے اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہر لاپتہ شخص کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ان کے اہل خانہ اور دوست یہ جاننے کی مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور امید ہے کہ ان کے ساتھ دوبارہ مل جائیں گے۔ پولیس نے کہا کہ فرانسک اور تکنیکی پیش رفت ٹیم کو ایسے واقعات پر تازہ بہتر تحقیقات کے قابل بناتی ہے جو طویل عرصے سے حل نہیں ہوئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تصویر کو کس انداز میں بھی آپ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی جو ہے جب بھی اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کی اہمیت کس قدر بڑھ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،